السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورلوش ارحان سیریز کے ایپیسوڈ 19 کے دوسرے ٹریلر کا آغاز ایک انتہائی دردناک اور دل کو چیر دینے والی منظر سے ہوتا ہے، جہاں شہزادی اسپرچا قلعے کے اندر زندان میں قید نظر آتی ہے۔ ٹھنڈی دیواریں اور مدب روشنی اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہے جو کسی بھی مضبوط دل انسان کو بھی توڑ سکتا ہے۔ شہزادی اسپرچا کی آنکھوں میں نمی ہے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمت بھی جھلک رہی ہے، جیسے وہ ٹوٹ کر بھی مکمل طور پر بکھری نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں کہتی ہے، ارحان، خدا اور تمہارے سوا اب میرے پاس کوئی نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں، بلکہ ایک ایسی امید ہے جو اندھیرے میں روشنی کی آخری کرن بن کر جل رہی ہے۔ اسی لمحے میں اسپرچا کی تنہائی، اس کی بے بسی اور اس کا ارحان پر اعتماد، سب کچھ ایک ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ منظر آنے والے قص کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ اسپرچا صرف جسمانی قید میں نہیں، بلکہ ایک ایسی سیاسی جال میں بھی پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف دھوکہ، سازش اور موت منڈلا رہی ہے۔ اس کا یہ یقین کہ ارحان اسے بچانے آئے گا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے لمحات میں ارحان ایک بہت بڑا اور خطرناک قدم اٹھانے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ شہزادی اسپرچا کی یہ آزمائش اس کے کردار کو مزید مضبوط بنا دے، کیونکہ اکثر تاریخ گواہ ہے کہ سب سے بڑے کردار وہی بنتے ہیں جو سب سے سخت قید اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک بے چینی بھی پیدا کرتا ہے، ایک سوال چھوڑتا ہے، کیا ارحان وقت پر پہنچ پائے گا، یا اس بار تقدیر اسپرچا کے لیے کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہے؟ دوسرا منظر ایک بالکل مختلف مگر نہایت طاقتور فضا قائم کرتا ہے۔ یہاں ہم ارحان غازی کو تخت پر براجمان دیکھتے ہیں، ایک ایسا منظر جو صرف اقتدار نہیں بلکہ ذمہ داری، دباؤ اور آنے والے طوفان کی خاموش خبر دے رہا ہے۔ دیوان لگا ہوا ہے، تمام وزیر اور مشیر باوقار انداز میں پگڑیاں پہنے سامنے کھڑے ہیں، اور ہر چہرہ کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی عام دربار نہیں، بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں فیصلے صرف الفاظ نہیں بلکہ تقدیری موڑ بننے والے ہیں۔ ارحان کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں گہرائی اور لہجے میں ایک خاموش عزم چھپا ہوا ہے۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آتا ہے، مگر اندر ہی اندر ایک شدید کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف ریاست، دوسری طرف شہزادی اسپرچا کی زندگی۔ یہ سین اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں سیاسی فیصلے اور جنگی حکمت عملی ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں۔ دیوان میں بیٹھے یہ مشیر صرف مشورے نہیں دے رہے، بلکہ ہر ایک کی رائے کے پیچھے اپنی اپنی وفاداریاں، مفادات اور خدشات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ شہزادی اسپرچا کو بچانے کے حق میں نہ ہوں، کیونکہ یہ فیصلہ ریاست کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم اشارہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا ارحان اپنی سلطنت کو ترجیح دے گا یا اپنے دل کی آواز کو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حکمرانوں کے سب سے مشکل فیصلے وہی ہوتے ہیں جہاں ذاتی جذبات اور ریاستی مفادات آمنے سامنے آ جائیں۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ارحان غازی اب صرف ایک جنگجو نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا سلطان بن چکا ہے جس کے ہر فیصلے کے اثرات ہزاروں لوگوں کی زندگیوں پر پڑتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کے کردار کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ناظرین کے دل میں اس سین کے بعد ایک ہی سوال ابھرتا ہے، کیا ارحان تخت پر بیٹھ کر دل کو خاموش کرے گا، یا وہ ایک ایسا فیصلہ کرے گا جو تاریخ بدل دے؟ تیسرا منظر ایک جذباتی طوفان کی مانند سامنے آتا ہے، جہاں ہم نیلوفر خاتون کو اکشبار آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر دکھ، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ نمایاں ہیں، جیسے اس کے اندر ایک جنگ جاری ہو۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، شہزادی اسپرچا کے آنے کے بعد سے مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، اس کے جانے کے بعد ہی یہ مصیبتیں ختم ہوگی۔ یہ الفاظ صرف غصے کا اظہار نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ نیلوفر کے لہجے میں حسد، خوف اور عدم تحفظ کی جھلک صاف محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسپرچا کو صرف ایک شخص نہیں بلکہ اپنی خوشیوں، اپنے رشتے اور اپنی جگہ کے لیے خطرہ سمجھنے لگی ہے۔ یہ منظر آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ یہ بھی دیتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ محل کے اندرونی تعلقات اب شدت اختیار کر چکے ہیں۔ جہاں ایک طرف بیرونی دشمن موجود ہیں، وہیں اندرونی اختلافات بھی ایک خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔
نیلوفر کے یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شاید آنے والے وقت میں کوئی سخت قدم اٹھا سکتی ہے، یا کم از کم اسپورچا کے خلاف کھل کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ کیا نیلوفر واقعی غلط ہے، یا وہ صرف اپنے مقام اور اپنے محبت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیونکہ شہزادی اسپورچا کی موجودگی نے نہ صرف سیاسی حالات کو بدلا ہے بلکہ ذاتی تعلقات میں بھی دراڑ ڈال دی ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہری کشمکش پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف اسپورچا کی مظلومیت اور دوسری طرف نیلوفر خاتون کی بے چینی، دونوں اپنے اپنے مقام پر درست محسوس ہوتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی صرف جنگ اور سیاست تک محدود نہیں رہتی بلکہ جذبات، رشتوں اور انسانی کمزوریوں کی گہرائی میں اتر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا نیلوفر کا یہ غصہ صرف الفاظ تک محدود رہے گا یا آنے والے لمحات میں یہ ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لے گا؟ چوتھا منظر ایک ایسا راز اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ درسن نہایت سنجیدہ اور فکرمند انداز میں خلیمہ خاتون سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، مسئلہ شہزادی اسپورچا سے کہیں بڑھ کر ہے حلیمہ۔ ناظرین، یہ ایک مختصر جملہ ضرور ہے مگر اس کے پیچھے چھپی گہرائی ناظرین کو چونکا دیتی ہے۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ جو کچھ اب تک دکھایا جا رہا تھا، اصل خطرہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ ہے۔ حلیمہ کے چہرے پر اس جملے کو سن کر جو حیرت اور تشویش ابھرتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید وہ بھی اس بڑے خطرے سے پوری طرح واقف نہیں تھی۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشنگوئی پیش کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسپورچا کا معاملہ محض ایک ذاتی یا سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک وسیع سازش چھپی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ دشمن صرف ایک نہیں بلکہ کئی سطحوں پر کام کر رہے ہوں، کچھ سامنے، کچھ پردے کے پیچھے۔ درسن کا یہ جملہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید سلطنت کے اندر ہی کوئی ایسا راز یا خطرہ موجود ہے جو ابھی تک مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خطرہ نیلوفر، اسپورچا یا حتیٰ کہ اورحان کے قریبی لوگوں سے بھی جڑا ہوا ہو۔ یہ منظر ناظرین کے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ دیتا ہے۔ کیا اصل دشمن وہی ہے جو نظر آ رہا ہے یا کہانی کے پیچھے کوئی اور طاقت بھی کام کر رہی ہے؟ اسی کے ساتھ یہ سین اس بات کی بھی جھلک دیتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں صرف تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ ذہنوں اور منصوبوں کی جنگ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ہر کردار کو نہ صرف دشمن کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق بھی کرنا ہوگا۔ یہ لمحہ کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جاتا ہے جہاں ہر چیز پہلے سے زیادہ پیچیدہ، خطرناک اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔